فیکٹس اینڈ امپیکٹس میں خوش آمدید ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کیسے افغانی مجاہدین نے سوویت روس کے دانت کھٹے کیے اور دنیا کو حیران کر دیا۔ افغانستان کے اندر افغان مجاہدین کی پیش قدمی جاری تھی، مگر روس بھی خاموش نہیں بیٹھا۔ جی ہاں، روس نے ایک تدبیر لگائی اور افغان مجاہدین کی ایک بہت بڑی کمزوری پکڑ لی، اور وہ کمزوری تھی افغان مجاہدین کے پاس ایئر فورس یعنی فضائیہ کا نہ ہونا۔ اس کے بعد روس نے افغانستان پر فضائی حملے شروع کر دیے، اور اس معاملے میں افغان مجاہدین کا حمایتی یعنی امریکہ بھی افغان مجاہدین کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تو صرف فنڈنگ کر رہے تھے اور ڈائریکٹلی امریکہ جنگ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ فضائی حملوں میں مجاہدین کا بڑے پیمانے پر نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ اسی تناظر میں روس نے فضائی حملے بڑھا دیے، اور قریب تھا کہ افغان مجاہدین پسپا ہو جاتے اور جنگ میں شکست کھا جاتے، مگر اسی آسنا میں امریکہ نے ایک بہت بڑی ایجاد کر ڈالی۔ جی ہاں، وہ ایجاد تھی اسٹینگر میزائل۔ جی ہاں، اسٹینگر میزائل وہ ایجاد تھی جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہ ایسے کہ اس میزائل کو چلانے کے لیے نہ تو کسی لانچنگ پیڈ کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی خاص مہارت کی۔ جی ہاں، اس کو چاہیے تھا تو صرف ایک انسانی کندھا جس پہ رکھ کے اس کو چلایا جا سکتا تھا۔ اس میزائل کے افغانستان میں پہنچتے ہی سوویت فضائیہ کا زور ٹوٹ گیا۔ جی ہاں، اور ان کے طیارے اور ان کے میزائل ایسے گرنے لگے جیسے درخت سے پتے۔ اور تو اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ روس کی فضائیہ نے لو ایٹیچیوڈ پر یعنی کم اونچائی پر پرواز کرنا ہی چھوڑ دی۔ یہ وہی میزائل ہے جس کو بعد میں پاکستان کے اوجری کیمپ میں رکھا گیا، جہاں 10 اپریل 1988 میں ان میزائلوں میں لگنے والی آگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا اور کئی لوگ جان سے چلے گئے، جن میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد خاقان عباسی بھی شامل تھے۔ جی ہاں، یہ وہی آگ تھی جو اوجری کیمپ راولپنڈی میں لگی اور اس سے بھاری پیمانے پر نقصان ہوا۔ بہرحال، اسٹنگر میزائل کے استعمال کے بعد روس کا جانی اور مالی نقصان بہت زیادہ ہونے لگ گیا۔ اس کی وجہ سے روس کے صدر پر دباؤ بڑھنے لگا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ سن 1989 میں روس کے صدر نے اعلان کر دیا کہ فوج کا مکمل انخلاء کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، سن 1989 میں فوج کے مکمل انخلاء کا اعلان ہو گیا اور یوں روس نے افغانستان چھوڑ دیا اور مجاہدین کو فتح نصیب ہوئی۔ ایک طرف تو ماتم کا سماں تھا، مگر دوسری طرف فتح کے شادیانے بج رہے تھے۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی فتح تھی اور دنیا اس کو مانتی ہے، کیونکہ ایک مجاہدین کی فورس جس کے پاس نہ تو وسائل تھے نہ ہی اعلیٰ تربیت یافتہ فوجی، اس نے اس وقت کی سپر پاور کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا آج بھی تسلیم کرتی ہے۔ خیر، 15 فروری 1989 وہ دن تھا جب آخری روسی ٹینک بھی افغانستان کی سرزمین چھوڑ گیا اور افغانستان کے مجاہدین کو فتح نصیب ہوئی۔ مگر ناظرین، کیا آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اس کے بعد افغانستان میں امن ہو گیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ابھی تو افغانستان میں مجاہدین کے درمیان آپسی جنگ یعنی افغان سول وار کا آغاز ہونا باقی ہے۔ جی ہاں، یہ وار اس لیے ہوئی کہ سوویت روس اور امریکہ کا چھوڑا ہوا اتنا اسلحہ افغانستان میں موجود تھا کہ اگلے 10 سال بھی جنگ ہو سکتی تھی۔ اس جنگ کے بعد افغانستان سے جانے والے روسی اور امریکنز تو جا کے اپنے اپنے ملکوں میں ٹھنڈے موسموں میں جا سوئے، مگر افغانستان میں محاذ ابھی تک گرم تھا۔ افغانستان میں موجود مختلف لاسانی گروپ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو جنگ کے لیے للکارنے لگے۔ ناظرین، افغانی مجاہدین کے اندر لاسانی گروپس میں موجود سب سے طاقتور گروپ کون سا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آنے والی ویڈیو کے اندر۔ اور ہاں، وہ کون سا پشتون کمانڈر تھا جس نے کابل کا محاصرہ کیے رکھا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اپنی آنے والی ویڈیو میں۔ یہ جنگ کیسی تھی اور کون جیتا، اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔